بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ورلڈ اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ ہم قانون اور کاغذ پر چلتے ہیں، سچ کیا ہے یہ اوپر والا جانتا ہے۔ چیف جسٹس کا الوداعی فل کورٹ سے خطاب۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خطاب کے آغاز میں کہا کہ میں اردو میں بات کرنا چاہتا ہوں، آئین اور قانون کی بات نہیں کروں گا، کچھ ایسی باتیں کروں گا جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے شکریہ اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے منصب عطا کیا، ان کا بھی شکر گزار ہوں جو آج یہاں تقریب میں موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ شکر ہے میری اہلیہ آج موجود ہیں اور انہوں نے خود میری تعریفیں سن لی ہیں۔ شکریہ چودھری افتخار کا جنہوں نے مجھے بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے چنا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں کوئی سکھانے والا نہیں تھا، میں نے وکلا ہی سے سیکھا۔ 16 سال کی عمر میں تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا۔ میری دادی پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دی۔ میری والدہ نے کہا کہ پہلے ڈگری کر لو پھر جو مرضی کرنا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی ریفرنس میں جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس شہزاد احمد ملک شریک نہیں ہوئے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے لیے بیرون ملک ہیں۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ عدلیہ میں مداخلت پر ملی بھگت کے مرتکب رہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک اور خط لکھ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں جانے والے چیف جسٹس کو الوداعی تقریب دینے کا رواج ہے۔ جانے والے چیف جسٹس کو خدمات کی الوداعی تقریب میں سراہا جاتا ہے۔ اداروں کی طرح افراد کے میرٹس پر روایات انحصار کرتی ہیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے آئینی کردار کی حدود سے تجاوز کیا، اسی سبب جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں نہ جانے پر 17 جنوری 19 کو خط میں وجوہات بتائیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں لکھا کہ میں نے اوور اسٹیپنگ پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کروں گا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے لیے الوداعی ریفرنس میں شریک نہ ہونے کی وجوہات بیان کی ہیں۔ اپنے خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس نے شرمناک انداز میں کہا کہ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی۔ ججز میں تفریق کے اثرات تادیر عدلیہ پر رہیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ، انڈیکس 89 کے بعد 90,000 پوائنٹس کی سطح پر عبور کر گیا۔ جمعہ کے روز بازار حزس میں کاروبار کا آغاز ہوتے ہی 659 پوائنٹس کی زبردست تیزی دیکھنے کو ملی، جس کے نتیجے میں KSE 100 انڈیکس ملک کی تاریخ میں پہلی بار 89,000 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح بھی عبور کر گیا اور 89,596 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر آ گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری دن اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان جاری ہے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی وجہ سے 1200 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ انڈیکس مزید بڑھ کر 90,146 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر آ گیا ہے۔ ڈی چوک احتجاج، علیمہ اور عظمیٰ خان کی ضمانت منظور، رہا کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے بانی PTI کی بہن علیمہ خان عظمیٰ خان کے خلاف ڈی چوک احتجاج کیس میں ضمانت کی درخواستیں منظور کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے 20-20 ہزار روپے کے مچلقوں کے عوض عمران خان کی دونوں بہنوں کی ضمانتیں منظور کی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی رہائی کی روپکار جاری کر دی۔ رہائی کی روپکار لے کر PTI وکلا جوڈیشل کمپلیکس سے جیل کے لیے روانہ ہو گئے۔ یاد رہے کہ تھانہ کوہسار میں درج مقدمے میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان 4 اکتوبر سے گرفتار تھیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ورلڈ اردو نیوز۔